السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل خالد ظفر ندوی آفیشیل میں۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ نورانی قاعدے کا سبق پڑھیں گے، تختی نمبر 17، وفق کرنے کے قاعدے۔ وفق کرنے کے قاعدے۔ اب ہم لوگ یہاں پر یہ جان لیتے ہیں کہ وفق کسے کہتے ہیں۔ وفق کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ وفق کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جو گول گول اس طریقے سے علامت بنی ہوئی ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آیت۔ اب یہاں پر نمبر 1 دیا ہوا ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر لاسٹ مطلب جہاں پر آیت کرنا ہے، اگر اس میں لاسٹ والے ورڈ پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا دو زیر دو پیش ہوں اور پھر وہاں پر وقف کرنا ہو تو آخری والے حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر سمجھ لیتے ہیں، جیسے یہاں پر یہ آیت دی ہوئی ہے، حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، حاضر ہی، باللہ، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، مینش شی، طوا کھڑا زبر طا، مینش شی طا، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، جیم یا زیر جی، نر رجی، میم زیر می، نر رجیمی۔ اب یہاں دیکھیے میم زیر می آیا ہے اور اس کے آگے آیت آئی ہے۔ یہ آیت کا نشان ہے، گول اس طریقے سے بنا ہوتا ہے تو یہ آیت کا نشان ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم لوگ آیت کریں گے تو یہاں پر میم پر زیر آئی ہے، تو قاعدہ ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے، 5 چیزیں ہیں، مطلب لاسٹ والے ورڈ پر نمبر 1 میں زبر ہو، نمبر 2 زیر ہو، نمبر 3 پیش ہو، نمبر 4 دو زیر ہو، اور نمبر 5 دو پیش ہو۔ مطلب ان 5 میں سے اگر کوئی بھی چیز اگر آتی ہے لاسٹ والے ورڈ پر تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ تو یہاں میم پر زیر آئی ہے تو اس لیے یہاں پر قاعدے کے حساب سے جزم دے دیں گے میم پر، تو یہ ہو جائے گا را زبر را، جیم یا زیر جی، رجی، اور میم ساکن، رجیم۔ تو جب آیت کریں گے تو رجیمی سے رجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت کرنے پر اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں ہے دوسری والی آیت دی ہوئی ہے، یہاں پر با سین زیر بس، میم لام زیر مل، بسمل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، بسم اللہ، را حا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن، را زبر را، ہا یا زیر حی، رحی، میم زیر می، رحیمی۔ اب یہ آیت ہو جائے گی اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آیت کرنا ہے آگے، کیونکہ آیت دی ہوئی آیت کرنا ہے، اور لاسٹ میں ورڈ جو آ رہا ہے وہ میم آ رہا ہے، اور میم کی نیچے دی ہے زیر، اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر دو پیش اگر آخری ورڈ پر آتے ہیں تو پھر وہاں پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے۔ تو یہاں پر میم پر جو ہے ہم جزم دے دیں گے، تو یہ ہو جائے گا را زبر را، اور ہا یا زیر حی، رحی، اور میم ساکن، رحیم۔ تو رحیمی سے رحیم آیت کرنے پر ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم لوگ ایسے پڑھیں گے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد میں ہے حمزہ لام زبر ال اور حا میم زبر ہم، الحم، اور دال پیش دو الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، الحمد للہ، را باز اور رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، رب العا، لام زبر لا، رب العالا، میم یا زیر می، رب العالمی، نون زبنا، رب العالمین. اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی الحمد للہ رب العالمین. اب کیونکہ یہاں پر آ گئے گول آیت دیا ہوا ہے تو آیت کرنا ہے، تو نون پر آ رہا ہے زبر. قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، دو زیر دو پیش، تو ان قاعدے میں سے یہاں پر زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر بھی جزم دے دیں گے ہم یہاں پر اور سانس توڑ دیں گے. تو یہ ہو جائے گا عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، عالا، میم یا زیر می، عالمی، نون ساکن، عالمین. تو عالمینہ سے عالمین آیت کرنے پر. اب اس کو بغیر آیت کے ہم ایسے پڑھیں گے، مطلب جب وقف کریں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد میں ہے یہاں پر جو ہے یا پر تشدید بنی ہوئی ہے، یا کے اوپر جو ہے وہ تشدید بنی ہوئی ہے، یا کے اوپر تشدید بنی ہوئی ہے، یہاں پر انہوں نے دی نہیں ہے، یہاں پر اس طریقے سے تشدید بنی ہوئی ہے. تو یہ ہو جائے گا حمزہ یا زیر ای اور یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، ای یا کا، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، و ای، یا الف زبر یا، و ای یا، کاف زبر کا، و ای یا کا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو. اب آگے گول آیت دی ہوئی ہے اور یہاں پر آیت کرنا ہے، بف کرنا ہے، تو نون پر پیش آ رہا ہے. تو قاعدہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، دو زیر دو پیش، مطلب یہ 5 چیزیں ہیں. لاسٹ میں اگر یہ 5 حرکت آتی ہیں تو پھر جب آیت کریں گے، وقف کریں گے تو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. یہاں نون پر پیش ہے تو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، یہاں نون پر جزم دے دیں گے. تو یہ ہو جائے گا نون سین جو ہے نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون ساکن، نستعین، نستعینو سے نستعین، وقف کرنے پر. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد میں ہے قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، قل ہول، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ. یہاں جو اللہ کا لام ہے وہ پر ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے یا زبر ہو یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا ہوتا ہے، پر ہوتا ہے. اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک ہوتا ہے. کیونکہ یہاں اللہ کے لام سے پہلے واو پر زبر ہے تو اس لیے اللہ کا لام پر ہوگا. قل هو اللہ، حمزہ زبر آ، اور یہاں پر یہ چھوٹا والا ہا لکھا ہوا ہے، ہا زبر ہا، بلکہ یہ مسپرنٹ کی غلطی ہے، یہاں پر بڑا والا ہا ہے جو حلق سے نکلتا ہے، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، آہا، آہا. تو یہ مسپرنٹ کی غلطی ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا. چھوٹا والا ہا نہیں ہے بلکہ بڑا والا ہا ہے. حمزہ زبر آ اور ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، آہدن، آہدن. تو یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی قل هو اللہ احد. اب آگے گول آیت بنی ہوئی ہے،
यहाँ पर वफ़ करना है تو دال پہ دو پیش آ رہے ہیں. قاعدہ ابھی ایک پہلا نمبر والا چل رہا ہے کہ زبر زیر پیش، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے. تو یہاں پر جو ہے ہم دال پر جزم دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا حمزہ زبر آ اور ہا، بڑا والا ہا پڑھیں گے، اور ہا دال زبر حد، احد احد. تو اس طریقے سے یہاں پر ہم وقف کر کے آیت کر کے پڑھیں گے. یہاں پر ایک اور قاعدہ بن جائے گا، کیونکہ دال پر جب ہم وقف کریں گے، مطلب یہاں پر احد پہ وقف کریں گے تو دال پر جزم آ جائے گا، مطلب دال ساکن ہو جائے گی. اور ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طوا با جیم دال. جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو پھر قلقلہ ہوتا ہے. تو جب ہم وقف کریں گے تو دال کے اوپر جزم آ جائے گا، دال ساکن ہو جائے گی، تو پھر دال پر قلقلہ بھی ہوگا. مطلب وصل کی حالت میں جب آگے سے، مطلب جو صورت کو آگے سے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پر ہم آیت نہیں کریں گے تو دال پر قلقلہ نہیں ہوگا. لیکن جب یہاں پر ہم رکیں گے تو پھر قاعدے کے حساب سے یہاں پر دال پر جزم آئے گی، اور جزم آئے گی تو پھر حروف قلقلہ والا بھی قاعدہ بن جائے گا، تو یہاں پر قلقلہ ہوگا. قل هو اللہ احد احد. اس کے بعد میں ہے حمزہ نون زیر ان، نون زبنا ان، میم زبر ما انما، عین لام زبر ال انما ال، عین سین پیش عس انما العس، را زیر ری انما العسری، یا سین پیش یس، را دو زبر رن یسرن انما العسری یسرن. اب یہاں پر آگے آیت کرنا ہم کو ہے تو اس کا ہم پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. یہاں دیکھیے نمبر 2 ہے یہ والا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دو زبر، مطلب آخری ورڈ پر اگر دو زبر دیے ہوئے ہیں تو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، ایک زبر کے ساتھ میں الف پڑھا جاتا ہے. مطلب دو زبر دیے ہوئے ہیں تو ایک زبر کو ہٹا دیں گے، اور پھر اس کے بعد میں ایک زبر کو، اس کے بعد میں جو الف ہوتا ہے اس کو ملا کر ہم پڑھیں گے وہاں پر. جیسے مثال سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے یہاں پر ہے حمزہ زبر آ اور ہا زبر ہا، آہا، اور دال دو زبر دن، آہا دن آہا دن. اب یہاں پر دیکھیے دال پر دو زبر لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں الف دیا ہوا ہے جو کہ پڑھا نہیں جاتا ہے. لیکن جب ہم وقف کریں گے، آیت کریں گے تو اس کو پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ اور ہا زبر ہا، آہا، اور یہاں دال پر دو زبر تھے تو ایک زبر کو ہٹا دیا اور ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، دال الف زبر دا، آہدا. مطلب یہ ہوا آہدن سے آہدا آیت کرنے پر. اس میں بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو اس قاعدے کو ذہن نشین کر لیں. قرآن پاک میں ایسی آیتیں بہت سی آئی ہیں کہ جہاں پر لاسٹ میں دو زبر دیے ہوتے ہیں اور جب وہاں پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو الف کے ساتھ ہم پڑھیں گے. جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے یس رن، یا سین پہ یس اور را دو زبر رن یس رن، را پر دو زبر دیا ہوا ہے. تو جب یہاں پر ہم وقف کریں گے، آیت کریں گے تو یہاں پر ہم ایک زبر کو ہٹا دیں گے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. مطلب یا سین پہ یس اور را الف زبر را، یس را یس رن بغیر آیت کیے ہوئے. جب آیت کریں گے تو یہ ہو جائے گا یس را. تو یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی ان مع العسر یسرا. اور یہاں پر گنہ اس لیے کر رہے ہیں، ان گنہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو پھر گنہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں ہم پہلے ایک اور قاعدہ پڑھ دیتے ہیں پھر ہم آپ کو آگے کا پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں قاعدہ نمبر 3 دیکھیے، یہاں پر یہ ہے گول تا. گول تا اس طریقے سے ہوتی ہے، تا دو طریقے کی ہوتی ہیں، ایک لمبی تا ہوتی ہے، ایک گول تا ہوتی ہے. ایک تا اس طریقے سے بنی ہوتی ہے ایسے کر کے، یہاں دو نقطے رکھے ہوتے ہیں، اور ایک گول تا ہوتی ہے جو اس طریقے سے، یہ گول تا، جیسے یہاں گول تا یہ بنی ہوئی ہے. تو یہ گول تا والا یہاں پر قاعدہ ہے، گول تا پر وقف کرنا ہو تو، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. اس طریقے سے ہا بنائیں گے، اس کے اوپر جزم دے دیں گے
تو یہ ہو جائے گی ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. جیسے جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، اور یا زبر یا، جاریہ، اور تا دو پیش تن، جاریتن، جاریتن. یہاں دیکھیے تا پر دو پیش آئے ہوئے ہیں، مطلب تا پر دو پیش آئے ہوئے ہیں، تو یہ گول تا ہے. تو گول تا پر کوئی بھی اعراب آیا ہو، مطلب دو پیش آئی ہوں، دو زیر آئی ہوں، دو زبر آیا ہو، یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش کچھ بھی آیا ہو، بس گول تا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ بدل دیں گے. پھر اس میں زبر زیر پیش اور دو زیر دو زبر دو پیش اللہ کوئی بھی قاعدہ اس میں نہیں لگے گا. بس گول تا جہاں پر ہو آنکھی میچ کر ہم جو ہے اس کو ہائے ساکنہ میں بدل کر اس کو پڑھیں گے آیت کرنے میں. اب جیسے دیکھیے یہاں پر جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، اور یا ہا زبر یا، جاریہ، جاریہ. تو جاریتن سے جاریہ. اب کوئی کہے کہ یہاں پر تا پر تو دو پیش ہیں، اور قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش ہے نہیں، تو وہ قاعدہ نہیں یہاں پر لاگو ہوگا. قاعدہ ایک نیا، تیسرا قاعدہ ایک بالکل نیا یہ ہے کہ گول تا ہو، گول تا پر کوئی بھی اعراب آیا ہو، مطلب زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو زبر ہو، دو پیش ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو ہائے ساکنہ میں بدل کر ہم پڑھیں گے. تو جاریتن سے جاریہ. ہم نیچے کی مثالیں جو ہے اس سے اور بات کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے فا یا زیر فی، اور ہا الف زبر ہا، فی ہا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نو، عین، کیونکہ یہاں پر نون، کیونکہ یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد میں جیم جو حرف ہلکی حرف اکفا میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا ہوگا. عین، جیم الف زبر جا، عین جا، را زیر ری، جاری، اور یا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، یہاں غلطی سے جزم لگ گیا ہوا ہے، تو کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا جاریتن، تو یہاں پر زبر لگا ہوا ہے. تو جاریہ اور تا دو پیش تن، جاریتن. تو گول تا ہے، گول تا پر جب ہم آیت کریں گے تو اس کو ہائے ساکنہ بدل دیں گے. تو یہ ہو جائے گا جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری، یا ہا زبر، کیونکہ یہاں پر زبر ہے، یا ہا زبر یا، جاریہ، فیہا عین جاریہ. اس کے بعد میں ہے تاسین پہ تس، قاف کھڑا زبر قا، تس قا، میم نون زیر من، کیونکہ نون ساکن کے بعد میں عین حرف ہلکی میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اظہار ہوگا. من عی، عین یا زبر عی، من عی، نون دو زیر نن، یہاں پر بھی جو ہے تنوین، تنوین یا نون ساکن کے بعد میں حرف ہلکی میں سے اگر حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، مطلب نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو حمزہ کھڑا زبر آ، من عین آ، نون زین نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، تسقا من عین آنیۃ. اب یہاں پر آیت کرنا ہے تو یہاں پر گولتا ہے، تو گولتا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بدل دیں گے. تو یہ ہو جائے گا حمزہ کھڑا زبر آ، نون زین نی، آنی، یا ہا زبر یا، آنیہ. اب یہ آیت اس طریقے سے ہو جائے گی تسقا من عین آنیہ. اب کسی کے اگر مطلب دماغ میں یہ بات آ رہی ہو کہ یہاں پر تا کے اوپر گول تا جو ہے اس کے اوپر دو زیر آئی ہے تو قاعدہ دوسرا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ گول تا پر کوئی بھی اعراب آئے، زبر زیر پیش، دو زیر دو زبر دو پیش کچھ بھی آئے، اس کو ہائے ساکنہ میں آپ کو بدلنا ہے. پہلا والا قاعدہ اور دوسرا والا قاعدہ اس میں فالو نہیں ہوگا. اس کے بعد میں ہے لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش عو، لا تسمعوا، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لا تسمعوا فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر گی، لاغی، یا زبر یا، لاغیہ، تا دو زبر تن، لاغیتن. تو یہاں پر آیت کریں گے اور یہاں دیکھیں گے گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بدل دیں گے، مطلب لام الف زبر لا، غین زیر گی،
لاغی یا ہا زبر یا لاغیہ لاغیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. ہم لوگ اس کو ایک بار بغیر ہجے کے بھی پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھو یہاں پر انہوں نے ایک بات چھوٹ گئی تھی، تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. کہیں پر اگر کہا جائے کہ تعوذ پڑھیے تو اعوذ باللہ کو پڑھنا ہے، اور کہا جائے تسمیہ پڑھیے تو بسم اللہ کو پڑھنا ہے. الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد. احد یہاں پر یاد رکھنا کہ بڑا والا ہا ہے، یہ مسپرنٹ کی غلطی ہے. ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ تسقى من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ. میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے، یہ والا سبق آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن کے اندر، یا ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر وہاں پر سوال کر سکتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر پر سوال کر سکتے ہیں، وہاں پر سنا بھی سکتے ہیں. آپ کو میری دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.